دوستوں بزرگوں، جب ہم لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضور مفتی بدر ملت جب اس سرزمین پر قدم رکھے، اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، حضور مفتی بدر ملت ایسے ہی نہیں آئے، حضور اعلیٰ حضرت کی نظر یہاں پڑی، حضور مفتی بدر ملت آئے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمت و رضوان کے سسر حضور رحیم بخش یہ کہاں پڑے تھے؟ منظر اسلام میں، اور سننے میں آیا ہے یہ وہ عبقری شخصیت ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے فتووں میں ان کا سگنیچر جا ہما سگنیچر پوچھ۔ اب بتاؤ کتنے بڑے کے پائے کے بزرگ ہوں، اور حضور رحیم بخش کی یہ داماد ہے، تو حضور اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہوگی، تبھی تو یہاں ہم لوگوں کو تو جہاں جہاں اندھیرا پھیلا وہیں اللہ کا ولی پیدا ہو۔ تو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضور پیر طریقت رہبر شریعت اس سرزمین پر قدم رکھے، جب لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوشش کیے کہ نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو، تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے جو حضور بدر ملت کے پیچھے پڑ گئے، حضور بدر ملت کے پیچھے پڑ گئے، کچھ کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ برا نہ مانے، راجنیتی سے نہ جوڑے، میں صرف ایک اللہ کے ولی کی طاقت بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کے ولی نے بتا دیا ابھی نہیں مانتے ہو، ارے اس دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ضرور مانو، اس وقت ضرور مان جاؤ گے، کیونکہ اچھی بات کڑوی ہوا کرتی ہے۔ جب حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت سمجھانے لگے، جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے، مگر حضور بدر ملت اللہ اکبر اپنی زبان پر ایک ذرا سا بھی شکوہ نہیں لایا، اور شکوہ لاتے کیسے؟ جو اللہ کے ولی ہو جاتے، جو اللہ کے ہو جاتے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بدر ملت، حضور شہزادہ بدر ملت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند۔ اب جب دین کی بات آئی سمجھانے لگے، ہماری بات میں نے پہلے کہہ دیا کسی کو اچھی لگے گی کسی کو نہیں لگے، تو اسی طرح حضور جب سمجھانے لگے تو کوئی لوگ الٹی سیدھی فتویٰ دینے لگے، سب آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت کے سامنے سب مجبور ہو گئے، جان لینے کو نوبت آئے، پتھر برسانے لگے، اینٹیں پھینکنے لگے، تیروں کی برسات ہونے لگی۔ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر الدین علی رحمت و رضوان کے چاہنے والے ماننے والوں نے عرض کیا، حضور ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہمارے پاس بھی تلوار ہے، تیر ہے، پتھر ہے، مگر حضور مفتی بدر الدین نے عرض کیا تیر پھینکنا یزید کا کام ہے، تیر پھینکتے نہیں، ایک دائرہ کھینچ دیتے، کمزور ایمان والے لوگوں کے تیر ختم ہو گئے، پتھر ختم ہو گئے، سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے، مگر حضور مفتی بدر ملت کے جتنے ماننے والے تھے تیر کسی کے کان سے ہو کر چلے گئے، مگر کسی کو خراشی بھی نہیں آئی، کسی کو خراشی بھی نہیں آئی۔ یہی تو اللہ کے ولی کی طاقت ہے، اللہ کے ولیوں کی طاقت کے سامنے تمہاری کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف رکھ دو، اللہ کے ولی کی طاقت ایک طرف۔ پتا چلا، معلوم ہوا کہ آج اس دن نہ صحیح، آج جا کر جھکنا پڑے گا، آج جا کر جھکا، کیوں کہ وہ اللہ کے ایک سچے ولی تھے، اور جو اللہ کے ہو جاتے اللہ اس کا ہو جاتا۔ حضور مفتی بدر ملت بھوکے رہ کر زندگی گزار دی، پیاس میں رہ کر زندگی گزار دی، آنکھوں کی روشنی گھٹ گئی، مگر قرآن کی تلاوتوں میں زندگی گزار دیے، اللہ اکبر، اسلام پھیلاتے زندگی گزار دیے۔ کسی دیوبندیوں کو پر مارنے کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دیوبندی آ کر کھڑے ہوتے، اتنے پائے کے بزرگ تھے۔
اللہ اکبر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں جس کے دل میں خدا کا خوف بس جاتا ہے وہ کسی دنیا کے لیڈر کو کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے بلکہ آمنہ کے لال کو اپنا آئیڈیل. حضور بدر ملت کس کو آئیڈیل بنائے تھے؟ آج تو لوگوں کی عادت ہے کوئی ہیرو کو آئیڈیل بنائے گا, کوئی مکھیا کو آئیڈیل بنائے گا, کوئی ممبر کو آئیڈیل بنائے گا, کوئی ایم پی کو آئیڈیل بنائے گا. مگر حضور بدر ملت نے بتا دیا کہ میں کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہیں بنایا, مدینے کے آقا کو اپنا آئیڈیل بنایا. ارے حضور مفتی بدر ملت دن پھیلاتے رہے, ظلم ہوتا رہا, دن پھیلاتے رہے, ظلم ہوتا رہا, لوگ مرتے گئے, مگر حضور مفتی بدر ملت کا چرچا آج بھی ہے اور رہے گا اور تا قیامت تک چرچا ہوتا رہا. صرف یہی تک نہیں, حضور مفتی بدر ملت نے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو, دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا کی محبت جب تک تم جیو گے دنیا میں ہی رہ جائے گی, مگر آخرت سے محبت کرو گے تو صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. قبر میں جاؤ گے تو وہاں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد تمہارا نام اور بھی زیادہ اجالا ہوگا. حضور مفتی بدر ملت دین پھیلائے جس کی وجہ سے رضا نگر ڈیم ٹی علاقے میں آج ایک سے بڑھ کے ایک خطیب, ایک سے بڑھ کے ایک مفتی پائے جاتے ہیں. حضور مفتی بدر ملت نے کسی سے جھگڑا کیا؟ لوگ جھگڑا کرنے کے لیے کچھ بگاڑ پایا؟ نہیں بگاڑ پائے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ولی تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں, حضور مفتی بدر ملت نے علم دیا, اجالا کیا, اندھیرے سے ہم لوگوں کو نکالا, لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں حق پر رہو, ایمان پر رہو, دنیا کی محبت کو چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت میں رہو گے تو دنیا تمہیں عیاشی میں لے کر کے جائے گا, دنیا کی محبت میں رہو گے تو جھوٹ بولو گے, غیبت کرو گے, زنا کرو گے, تاش و فلاش کھیلتے رہو گے. ارے دنیا کی محبت ٹھکار دو, دنیا کی محبت کو چھوڑ دو, آخرت کی محبت کو دل میں بسا لو. پھر دیکھو, کیونکہ جب کوئی بندہ آخرت کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے, اور جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے, آخرت کی محبت دل میں بس جائے, تو ایسا بندہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفتی بدر ملت جب قبر میں گئے تو یہ سرور پڑے ہوں گے, ادھر سرکار کا دیدار کرتے ہوں گے اور ادھر پڑھتے ہوں گے کہ لات میں عشق رکھے, شہ کا داغ لگے چلے, اندھیری رات سنتی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, وہ کیا پاک سکے جو یہ سراغ لے کے. یہ ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضور